ہماری آج کی اس بزم محبت کے میزبان اور انتہائی والانہ عقیدت و محبت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے رکھنے والی شخصیت، اور جنہیں ایک لمبا عرصہ حضور قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں گزارنے کا شرف نصیب ہوا، میری مراد محترم جناب پیر طریقت پیر سید خالد علی طاہری قادری، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وتابعین وتبع تابعین بإحسان الی یوم الدین۔ علامہ الشیخ محمد رمضان قادری دامن برکاتہم عالی، محترم حافظ عبدالسیدی صاحب اور جناب ہمارے محترم امام صاحب خورشید عالم صابری صاحب، اور علامہ ہمارے بہت ہی محترم اور بہت پیارے علامہ عمر حیات سلطانی قادری دامن برکاتہم عالی یہاں موجود ہیں، اور میں ذرا دور دیکھ رہا ہوں، یہ ہماری مسجد کی میرے خیال میں امام صاحب ہیں، یعنی فراشی صاحب ساجد صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے، اور معزز سامعین اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں جو کچھ بھی درود شریف، نعت شریف، حمد اور آخر میں علامہ رمضان قادری جو یقیناً انہوں نے آج اپنی مریدی کا حق ادا کرا، میں گواہی دیتا ہوں، اور انہوں نے میرے کہنے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ میں نے ایک لمبا عرصہ گزارا حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور مجھے یہ فیض حاصل ہے کہ جانشین غوث العظم اور مسند صدارت پر پیر سیدنا محمد ضیاء الدین الگیلانی قادری دامن برکاتہم عالی، ان کو میں نے، اب وہ لفظ کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے حضور نے مقرر فرمایا تھا کچھ پڑھانے کے لیے۔ وہ کچھ پڑھانا کیا تھا کہ میری تعلیم و تربیت کا ایک ذریعہ تھا۔ یہ مجھے ایک فخر حاصل ہے اور قیامت تک کے لیے مجھے رہے گا، کیونکہ جب بھی حضور نے میرا نام کے ساتھ ہمیشہ کہا کہ خالد ماسٹر، تو آج بھی شہزادگان مجھے ماسٹر صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ٹائم بہت ہو گیا، کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ ابھی علامہ صاحب سنا رہے تھے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے تھے اللہ پاک کہاں رہتا ہے، کیا کھاتا پیتا ہے۔ اس میں ایک جملہ تھا کہ اللہ پاک تو کن کے نزدیک ہے؟ کہا ہے غوث اعظم میں گناہ گاروں کے نزدیک ہوں اور عبادت گزاروں سے دور ہوں۔ کہا کہ اللہ پاک ایسا کیسے، یہ عبادت تیرے لیے کرتے ہیں اور تو عبادت گزاروں سے دور ہے؟ کہا کہ ہاں، یہ جو عبادت گزار ہوتے ہیں انہیں اپنی عبادت پہ بڑا تکبر ہوتا ہے، یہ بڑا ناز کرتے ہیں اپنے روزے پر، اپنے نماز پہ، اپنے مجاہدے پہ، اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو گناہ گار ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ مجھ سے بہت شرمندہ ہوتے ہیں، میں شرمندگی کو پسند کرتا ہوں اور میں ان کے نزدیک ہوتا ہوں۔ میں عبادت گزاروں سے دور ہوں اور گناہ گاروں کے نزدیک۔ یہی میرے شیخ نے تعلیم و تربیت کا ایک سلسلہ رکھا۔ ایک جملہ کہہ کے میں بات اپنی ختم کر دوں، میں شکریہ ادا کرنے آیا تھا، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ رمضان قادری صاحب کا، عمر حیات قادری صاحب کا، صابری صاحب کا، سیدی صاحب کا، اور خوش نصیب ہیں آپ
جو اس مجلس کے اندر موجود ہیں، کیونکہ حضور نے مجھے فون کر کے شہزادگان سے اجازت لی اور شہزادے نے فرمایا بابا وہاں جتنا لوگ آئے ہمارا سلام پہنچاؤ، یہ امانت تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ اور دو شخصیت کے لیے کہا تھا، علامہ رمضان قادری کے لیے اور عمر حیات کے لیے، کہ ہمارا خصوصی سلام بولو، یہ امانت تھی میرے پاس جو میں نے پہنچا دی۔ اور اس کے اندر ایک بات میری تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک بات ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے فرمایا کہ ہر کوئی کہ جی میں سادات ہوں، میں گیلانی فیملی ہے میرا، صحیح سب سر آنکھوں پہ۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ حضور نے فرمایا کہ نسبت خون پر حاوی ہو جاتی ہے، نسبت خون پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کہ مرشد پاک یہ کیسے؟ کہا کہ بابا خون، ابو لہب کون تھا حضور کا؟ خون ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بڑے بڑے سردار کھڑے ہوتے تھے اور وہ حضور کے پرنسپل سیکٹری ہیں، تو نسبت بھاری ہوئی یا خون بھاری ہوا؟ کبھی کبھی نسبت خون کے اوپر بھاری ہو جاتی ہے۔ تو اپنی نسبتوں کو مضبوط کر لو، جو انہوں نے واقعہ سنایا۔ آج سب نے بہت اچھی تقریر کری، میں صابری صاحب میں نے انہیں پہلی مرتبہ سنا اور ایک مرتبہ میں نے پاکستان میں بھی انہیں سنا ہے، لیکن آج جو یہ بول رہے تھے ٹائم کی پابندی کی وجہ سے بہت خوبصورت الفاظ انہوں نے استعمال کرے، میں نے سیکھ لیا۔ میں نے عمر حیات صاحب سے سیکھا، میں نے علامہ رمضان قادری سے سیکھا، اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دو لوگ اس وقت تک بس نہیں کرتے جب تک کہ قبر کی مٹی ان پر نہ آ جائے۔ کہ کون؟ ایک دولت جمع کرنے والے اور دوسرا علم حاصل کرنے والے۔ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہوتی، اگر آپ کو نہیں آتا تو آ کے پوچھ لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کسی بات کی خبر نہ ہو تو اہل ذکر سے معلوم کرنا۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، میں نے حضور کے حوالے سے دو باتیں اور، کہ میرے پیر و مرشد سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر سے 6 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ علامہ صاحب موجود ہیں، اگر ہم کوئی تعریف میں کوئی جملہ آگے پیچھے کرتے تھے حضور کی تو حضور فرماتے تھے بابا کفر مت کرو، ہم کو گناہگار بنواتا۔ تو میں ان کی، جیسے انہوں نے کہا کہ دور رہ کے قریب ہوتے ہیں، حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بالکل یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، اسی بات کے اوپر تو ساری زندگی میں نے گزار دی کہ یہ جو میں نے جملہ کہا میں نے حضور کے سامنے دہرایا تاکہ تصدیق ہو جائے، کہیں آگے پیچھے نہ ہو۔ حضور نے خاموشی اختیار کری، میں سمجھ گیا کہ حضور کا یہ بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات، حضور کو کشف کون تھا؟ اب یہ بھی بڑا، اصل میں علامہ صاحب نے میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں بولنے کے لیے، مسئلہ سارا ہے کہ آج سب کچھ کہہ دیا۔ حضور کشف کون رکھتے تھے کہ حضور اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئٹہ شریف دربار میں موجود ہیں اور آنکھیں بند کی، اور حضور فرماتے ہیں چند سیکنڈوں کے لیے آنکھیں کھول کے، بابا کچھ پیر تو ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا میں دیکھتا، بابا کچھ پیر ایسا ہے کہ اس کا مرید ایئرپورٹ پہ اترا، اس کو دربار میں خبر ہو گیا۔ پھر حضور نے آنکھیں بند کر لی، پھر کھول کے فرماتے ہیں بابا کچھ پیر ایسا ہے کہ یہ تیسرا گھر ہمارے دربار کا، اگر یہاں تک بھی مرید پہنچا اور پیر کو خبر ہے پھر تو پیر ہے، اگر اس سے کم فاصلہ ہو گیا تو وہ پیر نہیں گدھا ہے۔